معاریف معریف معیریفت۔ اسم ظرف بنانے کا قاعدہ، ثلاثی مجرد کے اسم ظرف کو فعل مضارع معلوم کے صیغہ واحد مذکر سے بناتے ہیں۔ بہت زبردست بات ہے کہ اسم ظرف کو بھی فعل مضارع سے بنا رہے ہیں، تو ڈھیروں صیغوں کا انبار فعل مضارع سے بنتا ہے۔ وہ اس طرح بناتے ہیں کہ علامت مضارع کو گرا دو، سمپل سی بات ہو۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس گردان کی اس علامت کو گراؤ، جو گردان بنانی ہے اس کی علامت لے کر آؤ۔ میم مفتوح علامت اسم ظرف لگا دو، ظرف تو بنانی ہے، آخر میں تنوین لگا دو، اسم کی گردان تو ہے۔ اب اگر دیکھیں گے عین کلمہ مضموم، اس کو زبر دے دو، جیسے یون سارو سے منصرن، یون سارو سے منصرن۔ اگر عین کلمہ مفتوح یا مکسور ہو اس کو اپنی حالت پر رہنے دو اور آخری حرف پر تنوین لگا دو، یمنع سے ممنعن، یعرف سے معرفن۔ اسم اعلیٰ صغریٰ بنانے کا طریقہ، مضرب، اس کو یضرب سے بنایا اس طرح کہ یا حرف مضارعت کو گرا دیا، اس کی جگہ میم مکسور علامت اسم اعلیٰ صغریٰ لے آئے، میم مکسور۔ ویسے تو تینوں میں پوری گردان میں مکسور ہوتا ہے میم، آخر کے ماقبل کو کسرہ دیا، فتح دیا، آخر کے ماقبل کو فتح دیا، آخر میں تنوین لائے، یضرب سے مضربن بن گیا۔ مضربانی مضربن سے بنایا، الف علامت تثنیہ ماقبل کے فتح کے ساتھ اور نون مکسور آخر میں لائے تو مضربن سے مضربانی بن گیا۔ مضارب، اس کو مضربن سے بنایا اس طرح کے پہلے اور دوسرے حرف کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع مکسر لائے، اس کے بعد والے حرف کو کسرہ دیا اور تنوین کو گرا دیا تو مضربن سے مضارب بن گیا۔ مضیربن، اس کو بھی مضربن سے بنایا اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے کو فتح دیا، تیسری جگہ یا ساکن علامت تصغیر لائے، اس کے بعد والے حرف کو کسرہ دیا تو مضربن سے مضیربن بن گیا۔ اسم اعلیٰ وسطی بنانے کا طریقہ، مصربتن، مصربتن جو ہے اس کو بھی مضربن سے بنایا اس طرح کے آخر میں تا متحرکہ ماقبل کے فتح کے ساتھ لائے، تا متحرک آئے گی یہ تو مضربن سے مضربتن ہو گیا۔ مضربتانی مضربتن سے بنایا، الف علامت تثنیہ ماقبل کے فتح کے ساتھ اور نون مکسور آخر میں لائے تو مضربتن سے مضربتانی بن گیا۔ مضارب، اس کو مضربتن سے بنایا اس طرح کے پہلے اور دوسرے کو فتح دیا حرف کو، تیسری جگہ الف علامت جمع مکسر لائے، اس کے بعد والے حرف کو کسرہ دیا، تنوین کو گرا دیا تو مضربتن سے مضارب بن گیا۔ مضیربتن، اس کو مضربتن سے بنایا اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے حرف کو فتح، تیسری جگہ یا ساکن علامت تصغیر، اس کے بعد والے حرف کو کسرہ دیا تو مضربتن سے مضیربتن بن گیا۔ اسم اعلیٰ کبریٰ، مضرابن، اس کو مضربن سے بنایا اس طرح کی چوتھی جگہ علامت اسم اعلیٰ کبریٰ کی، الف علامت جو ہے اسم اعلیٰ کبریٰ کی لے کر آئے تو مضربن سے مضرابن ہو گیا۔ اور مضرابانی، اس کو لیے پھر یہ ہے کہ اس کو مضرابن سے بنایا، الف علامت تثنیہ ماقبل کے فتح کے ساتھ اور نون مکسور آخر میں آیا تو مضرابانی ہو گیا۔ مضاریب کو بھی مضرابن سے بنایا، پہلے اور دوسرے حرف کو فتح، تیسری جگہ الف علامت جو مکسر لائے، بعد والے حرف کو کسرہ دیا، الف کو یا سے تبدیل کیا، تنوین کو گرا دیا، مضرابن سے مضاریب بن گیا۔ آگے ہے مضیربن، اس کو بھی مضرابن سے بنایا اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے کو فتح دیا، تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تصغیر لائے، اس کے بعد والے حرف کو کسرہ دیا اور الف کو یا سے تبدیل کر دیا تو مضرابن سے مضیربن بن گیا۔ نوٹ، ثلاثی مجرد کے ابواب کے علاوہ کسی باب سے اسم اعلیٰ نہیں آتا۔ ثلاثی مجرد کے ابواب سے آتا ہے اسم اعلیٰ، اور اس کے علاوہ مزید فی ہیں ثلاثی کے یا رباعی کے، ان سے اسم اعلیٰ کی گردان کا استعمال نہیں ہے۔ دیکھیے اسم اعلیٰ کی گردان پوری جو ہے وہ اس طرح ہے، معرف، معرفان، معارف، معرف، یہ ہو جائے گا صغریٰ، اور وسطی معرفت، معرفتان، معارف، معرفت، اسم اعلیٰ کبریٰ،
معراف معرافان معاریف معریف معریفتن. اس میں سیغے آ جاتے ہیں تھوڑا مختلف جو ہے، واحد مذکر کا سیغہ، تسنیہ مذکر، جمع مذکر مکسر، اور پھر آتا ہے معرف واحد مذکر مصغر. اس میں یعنی تصغیر کا معنی پایا جاتا ہے، پہچاننے کا چھوٹا تھوڑا اعلیٰ. چونکہ اسم اعلیٰ صغرا بھی ہے تو اس لیے پہچاننے کا ایک چھوٹا تھوڑا سا اعلیٰ. اور اسم اعلیٰ وسطیٰ میں دیکھیں درمیانہ اعلیٰ ہو جائے گا پہچاننے کا، اسم تصغیر کا جو سیغہ ہے. اور جو آخری سیغہ ہوگا تصغیر کا اور کبرا کے اندر وہ ہو جائے گا بڑا اعلیٰ، پہچاننے کا ایک بڑا تھوڑا سا اعلیٰ. اسم تفضیل بنانے کا طریقہ، جب ماضی 3 حرفی ہو تو اسم تفضیل واحد مذکر افعالو کے وزن پر ہوگا، سب سے اہم بات یہی ہے. اور واحد مؤنث فعلا کے وزن پر ہوگا، واحد مذکر افعالو کے وزن پر اور واحد مؤنث فعلا کے وزن پر. اسم تفضیل کو فعل مضارع معلوم سے بناتے ہیں، اس طرح کہ یا حرف مضارعت کو حذف کر دیا، اس کی جگہ حمزہ مفتوح علامت اسم تفضیل لائے، عین کلمہ کو فتح دیا تو یا عریفو سے اعریفو ہو گیا. پہلا تو وہی کام کرتے ہیں، مضارع کی علامت گراتے ہیں، پھر حمزہ مفتوحہ جو اسم تفضیل کی علامت ہے اس کو لائے، عین کلمہ کو فتح دیتے ہیں. تو بہت آسان ہے، اسم تفضیل مذکر اور پھر مؤنث. تو مذکر بنانے کا طریقہ، اگر اب اس کو یضرب سے بنایا اس طرح کہ یا حرف مضارع کو گرا دیا، اس کی جگہ حمزہ مفتوح علامت اسم تفضیل مذکر لے آئے، عین کلمہ کو فتح دیا، تنوین اسم کی علامت لائے، پھر غیر منصرف ہونے کی وجہ سے تنوین کو مقدر کر دیا تو یضرب سے اضرابو بن گیا. مقدر کرنے کا مطلب ہے چھپا دینا جو ہے تنوین، چونکہ غیر منصرف پر جو ہے تنوین نہیں آتی اس لیے اس کو مقدر کر دیا. اضربانی اس کو اضربو سے بنایا، الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ، نون مکسور آخر میں لائے، اضربانی ہو گیا. اضربونا واو ساکن علامت جو مذکر سالم ما قبل کے ضمہ کے ساتھ اور نون مفتوح آخر میں لائے، اضربونا ہو گیا. اضاربو پہلے حرف کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، دوسرے کو فتح دیا، تیسری جگہ الف علامت جو مکسر لائے، اس کے بعد والے حرف کو کسرہ دیا تو اضربو سے اضاربو بن گیا. اضیربون اس کو بھی اضربو سے بنایا، اس طرح کے پہلے حرف کو ضمہ دیا، دوسرے حرف کو فتح دیا، تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تصغیر لائے اور آخر میں تنوین مقدر کو ظاہر کر دیا. پہلے مقدر دی چھپی ہوئی تنوین ظاہر کر دیا تو اضربو سے اضیربون بن گیا. اسم تفضیل مؤنث بنانے کا قاعدہ، ضربا اس کو بھی اضربو سے بنایا، اس طرح کے حمزہ کو گرا دیا، فا کلمہ کو ضمہ دیا، عین کلمہ کو ساکن کر دیا ضرب، اور آخر میں الف مکسورہ علامت اسم تفضیل مؤنث لے کر آئے تو اضربو سے ضربا بن گیا. ضربیانی کو بھی ضربا سے بنایا، اس طرح الف مکسورہ کو یا مفتوح سے تبدیل کیا، اس کے بعد الف علامت تثنیہ اور نون مکسور لائے تو ضربیانی ہو گیا. ضربیاتن اس کو بھی ضربا سے بنایا، الف مکسورہ کو یا مفتوح سے تبدیل کیا، پھر الف اور تا علامت جمع مؤنث سالم آخر میں لائے، تنوین مقدر کو چھپی ہوئی کو ظاہر کیا، ضربا سے ضربیاتن بن گیا. ضربن اس کو بھی ضربا سے بنایا، اس طرح کے پہلے حرف کو اپنے حال پہ چھوڑا، دوسرے کو فتح دیا، آخر کو ضمہ دیا، الف مکسورہ کو گرا دیا اور تنوین مقدر کو ظاہر کر دیا، ضربا سے ضربن بن گیا. زریبا آخری لفظ ہے، زریبا اس کو ضربا سے بنایا، پہلے حرف کو اپنے حال پہ چھوڑا، دوسرے کو فتح دیا، تیسری جگہ یا ساکنہ علامت تصغیر لائے، ضربا سے زریبا بن گیا. ثلاثی مجرد کے ابواب کے علاوہ کسی باب سے اسم تفضیل نہیں آتا. گردان اسم تفضیل مذکر، عارف عارفان عارفون عارف و عارفون، زیادہ پہچاننے والا ایک مرد دو مرد سب مرد. آگے مصغر میں تھوڑا سا زیادہ پہچاننے والا ایک مرد، یہ مصغر کا معنی. اور اسم تفضیل مؤنث کی کہتے ہیں عرف عرفیان عرفیات عرف عریفا، جب مؤنث سالم بھی ہے اور جب مؤنث مکسر بھی ہے.
اور فیاد سالم ہے، اور عرف جو مکسر ہے، زیادہ پہچاننے والی ایک عورت، دو عورتیں، سب عورتیں، اور مصغر میں تھوڑا سا زیادہ پہچاننے والی ایک عورت۔ یہ تو وہ مجرد کی مکمل ہماری گردانیں تھیں، ان کی بنائیاں تھیں کہ کس طریقے سے ان کے اندر الفاظ پائے جاتے ہیں، ثلاثی مجرد کے ابواب میں ان کی بنائیاں کیسے ہوتی ہیں، اور یہاں تک کہ مزید فی کی جو گردانیں ہیں، پھر اس کے اسم فاعل اور اسم مفعول کیسے بنتے ہیں۔ تو مختصراً یہ چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ارشاد الصرف کے اندر جو ایک پرانی کتاب ہے جو کہ علم صرف میں پڑھائی جاتی ہے، ارشاد الصرف کے نام سے، اس کے اندر بھی بنائیاں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، وہاں سے بھی استفادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہم نے وقت کی قلت کی وجہ سے اور دور حاضر کے مطابق بطور سہولت کے اور آسانی کے لیے مختصر اور آسان انداز سے بنائیوں کو اس طرح سمجھا دیا ہے۔ اگر کوئی طالب علم ان کو سمجھ لے تو بس اس کے لیے یہ کافی ہے، اگر یاد کر لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم جو ہے اس کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ کس طرح ایک گردان سے دوسری گردان، ایک لفظ سے دوسرا لفظ کیسے بنایا جاتا ہے، مذکر سے اس مؤنث کو کیسے بناتے ہیں، تو یہ تثنیہ کو واحد سے کیسے بناتے ہیں، جمع کو واحد سے کیسے بناتے ہیں، ان کے صیغوں کے بنانے کی ترتیب، ان کی گردانوں کے بنانے کی سمجھ بوجھ اگر ذہن میں پیدا ہو جائے تو یہ بہت کافی ہے، یہ کافی ہے۔ تفصیلات سے ہم نے احتراز کیا ہے، زیادہ جو ہے طویل ابحاث کے اندر ہم نہیں گئے، مختصراً یہ چیزیں واضح اور سمجھا دی ہیں تاکہ طالب علم کا ذہن وسیع ہو جائے اور اس کو الفاظ کی پہچان ہو جائے کہ کس طرح ان گردانوں کو بنایا جاتا ہے اور ان صیغہ جات کو بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ظاہری عیب، رنگ یا حلیے کے معانی والے الفاظ جو بولے جاتے ہیں تو ان کے اوزان دیکھ لیجئے کہ جو کسی رنگ یا عیب یا حلیے وغیرہ کے بارے میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کے اوزان یا وہ الفاظ کہ مذکر اور مؤنث وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ واحد مذکر کا لفظ ہے اور ایک واحد مؤنث کا بھی ہے، اور ایک جمع مذکر اور مؤنث کا ہے۔ تو دیکھیے واحد مذکر کا جو لفظ ہے افعلوا، اب دیکھیں یہ رنگ کے لیے آتا ہے اکثر، جو احمر، اسود، ابیض، اور اسی طریقے سے اس کے اندر عیوب کا بھی ہے، جیسے اصم، بہرا، اعمى جو ہے اندھا، نابینا جو ہے، اور اسم جو ہے اس میں جو واحد مؤنث ہے فعلاء، حمراء، سوداء، بیضاء، سماء، عمیاء، معنی وہی کے وہی ہیں لیکن یہ مؤنث ہے۔ جمع مذکر اور مؤنث فعل، حمر، سود، بیض، سم، عمی، بکم، تو یہ جو ہے وہ جمع مذکر اور مؤنث کے لیے یہ اوزان استعمال ہوتے ہیں۔ درج الفاظ سے اس طرح کے تینوں صیغے بناؤ، ازرق، زرقاء اور زرقن، اس طرح ہم بنا سکتے ہیں۔ اصفر، صفراء اور صفر، یہ بنا سکتے ہیں۔ اخرس، خرساء اور خرسن، ابکم، بکماء اور بکمن، عرجاء اور عرجن، احور، حوراء اور حورن، اعین، عیناء اور عین۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ بولے جاتے ہیں رنگ یا عیب وغیرہ یا حلیے کے لیے، یہ اوزان اکثر استعمال ہوتے ہیں۔ فعل تعجب بنانے کا طریقہ، ما اضربہ کی بنا جو ہے کہ اس کو ضربن سے بنایا ہے۔ فعل تعجب کو اسم مصدر سے بنایا جاتا ہے ضربن سے، اس طرح کہ ما استفہامیہ اور حمزہ مفتوح شروع میں لائے۔ ما استفہامیہ ہے اور اضربہ میں حمزہ جو ہے وہ مفتوح شروع میں لائے، تو ضاد جو فا کلمہ ہے حرف ضاد اس کو ساکن کیا، عین کلمہ کو فتح دیا، اضربہ۔ پہلے تو را پر جو ہے جزم تھی تو ابھی جو ہے اس کو فتح دیا، تنوین گرا دیا، تنوین جو کہ اسم کی علامت ہے اس کو گرا دیا، اور آخر کو مبنی بر فتح کیا، ہو ضمیر آخر میں لائے تو ضربن سے ما اضربہ بن گیا۔ اضرب بھی اس کو بھی ضربن سے بنایا، اس طرح کے حمزہ مفتوح شروع میں لائے، فا کلمہ کو ساکن کیا، عین کلمہ کو کسرہ دیا، تنوین کو گرا کر با کو ساکن کیا، اور آخر میں با اور ہی ضمیر لائے تو ضربن سے اضرب بھی بن گیا۔ زاروبا اس کو ضربن سے بنایا، اس طرح کہ پہلے حرف کو اپنے حال پہ چھوڑا، دوسرے کو ضمہ اور آخر سے تنوین کو گرا کر مبنی پر فتح کیا تو ضربن سے زاروبا بن گیا۔ زاروبت کو بھی ضربن سے بنایا،
پہلے حرف کو اپنے حال پہ چھوڑا، دوسرے کو ضمہ دیا، تنوین کو گرا دیا، آخر میں تا ساکنہ لائے تو ضربن سے ضروبت بن گیا۔ ایک بات نہایت اہم ہے جو ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ مضارع کو اتنی اہمیت جو دی جاتی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مضارع کو ماضی سے کیوں بنایا ہے، کہ جب ہم نے بنائیاں شروع کی مضارع کو ماضی سے اس لیے بنایا کہ ماضی میں گزشتہ زمانہ ہوتا ہے اور مضارع میں آئندہ زمانہ ہوتا ہے۔ ضابطہ یہ ہے کہ آنے والے کو پہلے والے سے تیار کیا جاتا ہے، آنے والے سیغے کو پہلے والے سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو مضارع آئندہ آنے والا زمانہ ہے اور ماضی گزشتہ زمانہ ہے، تو اس آنے والے کو گزشتہ سے تیار کر لیا۔ یہ ایک عقلی جواب ہے۔ سوال یہ کہ مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ مضارع سے آپ نے دیکھا سیغے بنتے جا رہے ہیں، گردانے بنا رہے ہیں آپ۔ اس کے 3 جواب ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ مضارع کا معنی ہے مشابہ ہونا، اس کو اسم فاعل کے ساتھ 3 چیزوں میں مشابہت ہے، تعداد حروف میں، جتنے اسم فاعل میں ضارب اتنے یضرب میں، سکنات و حروف میں کہ جتنی سکنات اس میں یضرب ادھر سے ضارب، اور اسی طریقے سے تیسری بات کہ حرکات حروف میں، جیسے مضارع کا صیغہ یضرب، اس کے پہلے حرف پر فتح، دوسرا ساکن، تیسرا حرف پر کسرہ، چوتھے حرف پر ضمہ ہے۔ اسی طرح اسم فاعل کا صیغہ ضارب، پہلے حرف پر فتح، دوسرا ساکن، تیسرے پہ کسرہ، چوتھے پہ ضمہ۔ اس مشابہت کی وجہ سے اسے مضارع کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اسم فاعل کے شروع میں لام ابتدائی آتا ہے، اسی طرح مضارع کے شروع میں بھی لام ابتدائی آتا ہے۔ اسم فاعل کی مثال جیسے ان زیدا لقائم، اسی طرح مضارع کی مثال ان زیدا لیضرب۔ تو یہاں پہ ابتدائی لام جو لام ابتدائیہ ہوتا ہے تو وہ اسم فاعل میں بھی آتا ہے، مضارع میں بھی آتا ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے اس کو مضارع کہتے ہیں کہ یہ مشابہ ہے۔ تیسری بات، مضارع کا لفظ یہ بنا ہوا ہے زرع سے۔ زرع کا معنی ہوتا ہے پستان، جیسے ایک پستان سے 2 بچے دودھ پیتے ہیں، اسی طرح مضارع میں بھی 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک موجودہ یعنی حال اور ایک آئندہ یعنی مستقبل۔ تو اس مشابہت سے بھی اس کو مضارع کہتے ہیں، اور اس کے بہت سے نام آئے ہیں فعل مضارع کے، مضارع بھی آیا ہے، فعل مستقبل بھی آیا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اسم فاعل کو مضارع سے کیوں بنایا؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپس میں مشابہت، تعداد حروف، حرکات و سکنات، صفت میں نکرہ وغیرہ ہونے میں مضارع سے ہے، اس لیے اس کی یہیں سے بنا کرتے ہیں۔ یا ہم یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ حروف عطین کو کیوں گرایا جاتا ہے جب اسم فاعل بناتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، حروف عطین مضارع کی علامت اسے گرا دیتے ہیں۔ الف کی زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر الف کی زیادتی نہیں کریں گے تو یہ تو ماضی کی طرح بن جائے گا۔ یضرب میں اگر ہم حروف عطین کو گرا دیتے ہیں اسم فاعل بناتے ہوئے اور الف کو نہ بڑھائیں تو یہ تو ماضی کی طرح ہو جائے گا، اس سے التباس لازم آئے گا۔ الف کیوں زیادہ کیا اور حرف کیوں نہیں زیادہ کرتے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ زیادتی حروف علت کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس میں جو اخف ہے، سب سے اخف حرف جو ہے وہ الف ہی ہے، الف کو زائد کر دیا۔ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شروع میں کیوں زیادہ کیا، آخر میں زائد کر دیتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہے شروع میں ساکن پڑھنا محال ہے، اگر ہمزے سے بدلتے تو واحد متکلم مضارع سے اس کا التباس لازم آتا، آخر میں زائد کرتے تثنیہ ماضی معلوم سے التباس ہوتا، اس واسطے درمیان میں الف کو ہم نے زیادہ کر دیا۔ تو بہرحال فعل مضارع کی اس اہمیت کی وجہ سے یہ بہت سی گردانیں جس کو ہم فعل مضارع سے ہی بناتے ہیں، وہ زرعن کا معنی دودھ ہے کہ تمام گردانیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں، اسی سے بنتی ہیں۔ تمام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اکثر گردانوں کو اسی سے بنایا جاتا ہے۔ گردان فعل تعجب کی جو کہ عرفہ کے باب سے دی گئی ہے، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ ما اعرفہ و اعرف به عرف عرفت،
یہ عرفت واحد مؤنث ہے، اور باقی جو ہے وہ عرف عارف بھی جو ہے یہ واحد کے صیغے ہیں مذکر کے۔ کیا خوب ہی پہچانا اس نے، فعل تعجب کی گردان کے بعد صفت مشبہ مذکر، پھر ہم صفت مشبہ مؤنث پڑھیں گے۔ صفت مشبہ مذکر بنانے کا طریقہ، صفت مشبہ کو بھی فعل مضارع سے بناتے ہیں، کمال ہے فعل مضارع کا۔ اس طرح بنایا کہ علامت مضارع کو گرا دیا، فا کلمہ کو فتح دیا، عین کلمہ کو کسرہ دیا، اس کے بعد یا ساکن علامت صفت مشبہ لائے، آخر میں تنوین لگا دی، مکمل بنا اگلے صفحے پر آ رہی ہے۔